ارشد ندیم کے ستارے پھر سے گردش میں، ان کے کوچ پر تا حیات پابندی عائد کر دی گئی۔ مزید جانیے اس ویڈیو میں۔ ایتھلیٹس فیڈریشن کی طرف سے جو ارشد ندیم ہے، ان کے جو کوچ ہیں سلمان اقبال بٹ پر تا حیات پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے عدنان صاحب سے۔ سر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو تا حیات پابندی ہے یہ کن وجوہات کی بیسس پر کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں سلمان بٹ صاحب کو جانتا ہوں، وہ ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ شخص ہیں اور وہ اپنے یہ جیولن تھرو جو ہے ہمارے، کیونکہ وہ ایتھلیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں، یہ جیولن تھرو کا جو گولڈ میڈل ہے جو ارشد ندیم صاحب جیتے تھے، ان میں جو ساری کی ساری کوشش انہی کی تھی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا عمل کیا ہے، اور اس کو میں ایک جو پولیٹکس ہوتی ہے ہر چیز میں، یہ میں اس کا حصہ سمجھ رہا ہوں، کیونکہ یہ تا حیات پابندی لگانے والا یہ کہیں پہ بھی کوئی بھی اس کا ہمیں مثال نہیں ملتی، اور نہ ہی یہ تا حیات پابندی لگانے کا کوئی تک ہے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ سلمان بٹ صاحب ماشاءاللہ ہمارے بہت پرانے، تقریباً 30 سالہ ان کا تجربہ ہے، اور وہ اگر جیسے بھی قانونی یا جس بھی طریقے سے اس کو یہ سارے میٹر کو سیٹ کر لیں گے۔ سر کیا یہ اندرونی سیاست تھی؟ جی بالکل، یہ بالکل مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ یہ، کیونکہ اب جب سے ہم لوگ جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیتے ہیں تو بٹ صاحب کی ماشاءاللہ جو پروفائل ہے وہ ایک سب لوگوں سے الگ ہو گئی ہے۔ تو ایک ایتھینٹک بندے ہیں، بہت ان کی کریڈیبلٹی ہے، تو اس چیزوں کو بھی وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ دوسرا گروپ جو ہے اس کو نہ ہضم ہوتی ہو یہ چیز۔ سر یہ پہلے انتظامیہ کے سب کی آنکھوں کے تارا تھے، چمچہ سمجھا جاتا تھا، چمچہ تو نہیں کہیں گے لیکن یہ ہے کہ آنکھوں کا تارا سمجھا جاتے تھے، اچانک ایک عطاب نازل ہو جانا، مطلب فوراً عرش سے فرش پہ دے مارنا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے ان کے لیے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز سے بٹ صاحب کو ذرا سا بھی فرق پڑے گا، بلکہ یہ ان کی بٹ صاحب جو ہیں یہ ان کی میں کہتا ہوں ان کی پروفائل میں اور بھی اضافہ ہوگا ایک بہت اچھی، کیونکہ جو بندہ کام کرتا ہے غلطیاں بھی وہی کرتا ہے، اور بٹ صاحب کا کام آپ کو نظر آ رہا ہے میڈلز کی صورت میں بھی، اور باقی وہ ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہر طریقے سے۔ اور میں نے خود بھی ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، لاہور جب ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں تو ان کی بہت کوشش تھی۔ رات کو دیکھیں لائٹس جلوا کے ہمارا محکمہ جو ہے ارشد ندیم صاحب کو پریکٹس کرواتا تھا، کیونکہ دن میں بچے کھیلتے ہیں وہاں تو وہ جیولن جو ہے ان کو نہ لگ جائے، اس لیے ہم لائٹس میں ان کو کرواتے تھے۔ ان کی انجریز پہ سلمان بٹ صاحب نے بہت کام کیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک اچھا عمل کیا۔ سر جب الیکشنز ہوئے تھے تو بہت ہی فیئر الیکشن ہوئے تھے، ہر بندہ مانتا تھا کہ جس طرح سے الیکشن ہونا چاہیے اسی طرح سے ہوا، تو کیا یہ جو لفظی گولہ باری ہے اس سے کیا وہ واقعی تا حیات نااہل ہو گئے ہیں؟ نہیں، تا حیات تو کوئی بھی نااہل کسی کو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، اور یہ بالکل یہ لفظی گولہ باری ہے۔ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو بٹ صاحب جو ہے وہ ناپسند ہوں، کیونکہ بٹ صاحب ایک بہت اچھے بندے ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، تو اصولی موقف پہ ہوتے ہیں اور ان کا بہت، انہوں نے پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کیا ہوا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی ایشو ہوگا۔ سر حال ہی میں جو ارشد ندیم کی پرفارمنس تھی، دوبارہ لوگ ویسے ہی سوچ رہے تھے کہ اسی لیول کی ہوگی پرفارمنس، کیا اس وجہ سے ان کو نااہل کیا کہ اب ان کی پرفارمنس ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے کافی؟ نہیں، دیکھیں ارشد بھائی جو ہیں وہ لوگوں کو، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ بہت انجرڈ بھی رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی انجری پہ بھی بہت کام کیا ہے، جس میں بٹ صاحب نے ان کو اوور کم کرنے کے لیے انجری پہ بہت کام کیا تھا۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ فارم کی بات ہے، کبھی انسان فارم میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو اس دفعہ نہیں تھے فارم میں تو اچھا پرفارم نہیں کر پائے، لیکن انشاءاللہ ان فیوچر ہماری بیسٹ وشز ہیں ان کے ساتھ بھی۔ سر ارشد ندیم اس حوالے سے کچھ اقدامات کریں گے یا وہ اس پر تھوڑا ایکشن لیں گے؟ نہیں، ان کا ایکشن لینا نہیں بنتا، کیونکہ وہ کسی بھی کابینہ کا حصہ نہیں ہے، وہ تو خود اسپورٹس مین ابھی تو کاؤنٹ ہو رہے ہیں نا، وہ ایتھلیٹ ہیں۔ ایتھلیٹ جو ہیں وہ ایسوسیشنز کی پالیٹکس سے دور ہوتے ہیں، تو اور ان کی باقی نیچے نرسری بھی ہے اور لڑکے بھی اچھے اچھے ہیں ہمارے بٹ صاحب، اور ہماری فیمیل جیولن تھروور ہیں، ان کے اوپر بھی کام کریں تو یہ بہت اچھا ہے۔ اچھا سر، کیا اب یہ قانونی کارروائی کی طرف جائیں گے سلمان اقبال بٹ صاحب؟ جی بٹ صاحب بہتر جانتے ہیں، اگر اس کو قانونی طور پہ حل کیا جا سکتا ہے یا بیچ میں ایسوسیشنز کے لوگ ہی اس کو مسئلے کو حل کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ جب ایک چیز عدالت میں چلی جاتی ہے تو وہ پھر عدالت کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیسے لیتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچھی بات ہوگی۔ کھیلوں میں بھی ہم لوگ عدالتوں کو اگر انٹرفیئر کرنے دیں گے تو یہ ایک غلط بات ہے۔ پہلے کھیل جو ہے ہمارا بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئے ہیں، تو اب ہم دوبارہ سے اس میں بھی لٹیگیشنز لے آئیں گے تو یہ غلط بات ہے۔